احادیث میں باہر کے انسان سے زیادہ اندر کے انسان کی اصلاح کی کوشش پر زور دیا گیا ہے. ڈاکٹر باہر کے آدمی کو ٹھیک کرتا ہے, اس نے میڈیکل سائنس میں یہی کچھ پڑھا ہے. اندر ٹھیک کرنے کی طاقت اس میں بولے نہیں. یہ خوب سمجھ لیں, اندر کا انسان ٹھیک کرنے کی اتھارٹی اللہ نے صرف پیغمبروں کو دی ہے, اور یہ صلاحیت بھی اللہ نے صرف پیغمبروں کو دی ہے. یہ صلاحیت نفسیاتی ڈاکٹروں کے پاس بولیں نہیں ہے. آج لوگ اپنا اندر ٹھیک کرنے کے لیے بھی ڈاکٹر سے رابطہ کرتے ہیں, سائیکولوجسٹ سے, سائیکیٹرک سے. یہ بہت بڑی مسٹیک ہے آپ کی. ہاں, کسی سائیکولوجسٹ سے آپ رابطہ اندر کا انسان ٹھیک کرنے کے لیے اس وقت کر سکتے ہیں جب اندر خرابی باہر خرابی کی وجہ سے ہو. سمجھ میں آ رہی ہے؟ بعض بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جو دماغی ہوتی ہیں, کچھ کیمیکل آگے پیچھے ہو جاتے ہیں, اس کی وجہ سے آدمی کی اندر کی سیٹنگ بھی خراب. تو وہ اندر کی سیٹنگ باہر کی وجہ سے خراب ہوئی ہے. اس کے لیے ڈاکٹر آپ کو میڈیسن دے کے یا کچھ دائیں بائیں کر کے وہ کیمیکل آپ کے سیٹ کر دے گا. ایک آسان سی مثال سے سمجھاتا ہوں. آپ کو اگر نیند نہیں آتی تو یہ باہر کی سیٹنگ کی خرابی ہے نا, دماغ, یہ باہر کی خرابی ہے نا. باہر کا آدمی خراب ہے, مشین خراب ہے, آپ کو نیند, دماغ کی کچھ بھی ہو گیا ہے. تو اس کی وجہ سے آپ کے اخلاق بھی خراب ہوتے ہیں, آپ میں چڑچڑا پن پیدا ہو جاتا ہے, بات بات پہ غصہ آتا ہے. تو دیکھنے والا یہ کہے گا کہ یہ اندر سے ٹھیک نہیں ہے, بدتمیز آدمی ہے, بد اخلاق ہے. لیکن یہ اصل میں اندر سے ٹھیک نہ ہونا, باہر کی سیٹنگ آؤٹ ہونے کی وجہ سے سو نہیں رہا بیچارہ. سمجھتے ہیں؟ تو ڈاکٹر یہ کرے گا, نیند کی گولیاں دے دے گا, آپ سو جاؤ. جب آپ کی نیند پراپر ہوگی تو آپ کے اخلاق کیا ہو جائیں گے؟ بولو نا. اچھا, تو لوگ سمجھیں گے یہ اندر سے کیا ہو گیا ہے ٹھیک, حالانکہ یہ اصل میں اندر سے خراب تھا ہی نہیں ہے. تو ایک وقتی طور پر نیند نہ ہونے کی وجہ سے سیٹنگ کیا ہو گئی تھی, آؤٹ. ڈاکٹر نے کچھ نہیں کیا, کنٹرول پینل پہ جا کے سیٹنگ میں گیا ہے, وہ اس نے دیکھا کہ جو وائرس آیا ہوا ہے, اینٹی وائرس چلایا, وہ کیا کر دیا, اڑا دیا. ریفریش کیا, سلا دیا, دوبارہ اٹھے تو ونڈو جب ریفریش ہوتی ہے تو بہت سے ہم نے دیکھا موبائل میں, بعض دفعہ نیٹ نہیں چل رہا, بعض دفعہ مسئلہ ہے, ری اسٹارٹ مار اس کو, بس ہمیں نہیں پتا کیوں صحیح ہوا لیکن صحیح ہو جاتا ہے. تو کیا کرتے ہیں, اس کو ری اسٹارٹ مارو, سیٹ ہو گیا. بہت دفعہ ہوتا ہے, ایک دفعہ نہیں تو 2 دفعہ ری اسٹارٹ کر دو. ری اسٹارٹ سے کاکڑ دن نہ ہو جاتا ہے. تو جب انسان سو کے اٹھتا ہے نا, تو وہ بھی اصل میں کیا ہے, ری اسٹارٹ ہوتا ہے. دن بھر کی ٹینشنیں, پیسوں کے معاملات, اور ویسے جسمانی تھکاوٹ, بیگم سے پڑے, سسرال کے جھگڑے, سیاسی باتیں ہے بھائی, وہ درجنوں ٹینشنیں لے کے بستر پہ دھڑام سے گرتا ہے, اور دماغ کا کنیکشن اللہ اس دنیا سے ختم. وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا, قرآن کہتے ہیں ہم نے تمہاری نیند کو سبات, سبت کاٹنے کو کہتے ہیں. عجیب چیز ہے نیند بھی. دیکھو نیند عجیب چیز ہے. آپ جب اپنے جسم کو تھکاتے ہو تو آرام کا طریقہ یہ ہے کہ جسم کام کرنا چھوڑ دے. جیسے آپ بازوؤں سے ویٹ اٹھا رہے بالآخر تھکتا ہے نا آدمی کا, ہاتھ تھک جائے گا, تو آرام کیسے دو, ویٹ اٹھانا چھوڑ دو. جم میں آپ نے دیکھا ہوگا ویٹ اٹھاتے ہیں, 15ویں سیٹ پہ جا کے چیخیں نکل رہی ہوتی ہیں نا, وہ آوازیں آ رہی ہوتی ہیں, تو اس کے بعد وہ تھوڑی دیر آرام کرتے ہیں, پھر دوبارہ اٹھاتے ہیں. تو آپ چل چل کے تھک جاتے ہو, اس کا حل کیا ہے, ٹانگوں کو تھوڑی دیر آرام دو, بیٹھ جاؤ, تھوڑی دیر کے بعد دوبارہ چلنے کے قابل ہو جاؤ گے, ریلیکس ہو جائیں گے نا آپ کے پاؤں. لیکن دماغ جو سارا دن سوچتا ہے نا, دماغ کا دیکھو, جس باڈی کا جو کام اللہ نے لگایا ہے اس سے وہ کام لینا چھوڑ دو تو باڈی ریلیکس ہو جاتی ہے. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہیں بھائی؟ کام لینا چھوڑ دیں نا, ہاتھ سے وزن اٹھانا چھوڑ دیں تو ہاتھ کیا ہو جائیں گے, ریسٹ. چلنا چھوڑ دیں تو ٹانگوں کو کیا ملے گا, ٹانگوں کا کام ہے چلانا. اچھا, آج کل ٹانگوں کا کام چلنا رہا نہیں ہے. آج کل ٹانگوں کا کام سوائے پینٹ پہننے کے, پینٹ باندھنے کے, کیونکہ اگر ٹانگ نہ ہوتی تو شلوار کہاں پہنتے, ہم پینٹ کہاں پہنتے. چلنا پھرنا لوگوں نے کیا کیا ہے, چھوڑ دیا ہے. ہر کام بائک پہ ہو رہا ہے, ہر کام بس میں ہو رہا ہے, ہر جہاز میں جا رہے ہیں, بسوں میں جا رہے ہیں, تو چلنا پھرنا گیا ختم. تو ٹانگیں تو برباد ہوں گی نا, گھٹنوں کی بیماریاں, اور یہ جو کچھ مسجدوں میں دیکھو کتنی کرسیاں آتی چلی جا رہی ہیں. تو ٹانگ کو اللہ نے پیدا کس کے لیے کیا ہے, چلنے کے لیے. تو یہ چلے گی تو فٹ رہے گی. تو اب چل چل کے تھک گئے, تو ٹانگ کا کام تھا چلانا, پاؤں کا کام تھا چلانا, پاؤں سے وہ کام لینا
چھوڑ دیں وقتی طور پہ, جب تھک جائیں تو وہ دوبارہ کیا ہو جائیں گے, فریش ہو جائیں گے. اب دماغ کا کام کیا ہے بولو نا. دیکھو آنکھوں کا کام ہے دیکھنا, ہم کوئی مطالعہ کر رہے ہو, اسٹڈی کر رہے ہو, جو ونس اپون اے ٹائم لوگ کیا کرتے تھے اب تو ختم ہو گیا. تو تاریخ بھی ڈرامے دیکھ کے لوگ سیکھ رہے ہیں, حالانکہ جو ہسٹری ہے نا وہ کتابوں میں ہوتی ہے صحیح. مولانا اسماعیل ریحان صاحب کی کتابیں ہسٹری پہ, تاریخ پہ ضرور پڑھیں آپ لوگ, تاکہ یہ جو بنو امیہ اور بنو عباس کے لوگوں نے جھگڑے کھڑے کیے ہوئے ہیں نا حضرت معاویہ پہ الزامات, مستند تاریخی کتاب ہے, اس کو پڑھیں لازمی. ورنہ آپ غلط لکھی ہوئی تاریخیں پڑھیں گے تو آپ کا دماغ خراب ہو جائے گا. بعض لوگوں کو بنو امیہ خولیا ہو گیا ہے. تمہاری خولیا ہوتا ہے نا ایک, بنو امیہ خولیا, ہر بات گھما گھما کے بنو امیہ کے خلاف. بھائی اس میں اچھے کام بھی ہوئے ہیں برے کام بھی ہوئے ہیں, اچھوں کو اچھا کہو بروں کو برا کو, ہر دور حکومت میں ہوا ہے, لیکن ان کا کچھ نفسیاتی مسئلہ بن چکا ہے. نفسیاتی بیماریاں بہت قسم کی ہوتی ہیں, آپ کا کوئی ذاتی چڑھ ہو جاتی ہے آپ کو کسی سے, تو ہسٹری پڑھیں, بہت زبردست تاریخ لکھی ہے انہوں نے. حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب نے بھی اس کی تعریف کی ہے. خیر یہ درمیان میں ایک بات آ گئی, تو میں یہ کر رہا ہوں کہ آپ اگر چلتے چلتے تھکتے ہیں تو ٹانگوں سے کام لینا چھوڑتے ہیں, تو دماغ کا کام کیا ہے, آنکھوں سے جب اسٹڈی کرتے ہیں, مطالعہ کرتے ہیں, آنکھیں تھک جاتی ہے نا, تھوڑی دیر کے لیے آدمی آنکھوں کو ایسے کر کے رکھ دیتا ہے کتاب, تھک جاتا ہے, تو پھر فریش ہو کے مطالعہ کرنا شروع کر دیتا ہے. دماغ کا کام ہے سوچنا, تو دماغ کو ریسٹ کیسے ملے گا جب وہ سوچنا بند کر دے. یہ اپنے اختیار میں ہے, بولو نا کیا ہو گیا. دیکھو ہاتھ سے ویٹ اٹھا رہے تھے اپنے اختیار میں, ویٹ نہ اٹھاؤ. پاؤں سے چل رہے تھے اپنے اختیار میں. دماغ کا کام کیا ہے, آرڈر کرے گا ٹانگوں کو رک جا, ٹانگیں رک جائیں گی. دماغ آنکھوں کو آرڈر کرے گا بند کر لو اپنے آپ کو, آنکھیں بند ہو جائیں گی. دماغ آرڈر کرے گا ہاتھوں کو کہ وزن اٹھانا چھوڑ دو. یہ پوری باڈی کو کون مینیجر کون ہے اس باڈی کا, آپ کا برین ہے. یہ سارے کام کر رہا ہے, اس کو آرڈر کون دے گا, اس کا تو کوئی باپ ہے ہی نہیں نا جو اس کو آرڈر دے. ارے جب دماغ ٹانگوں کو آرڈر دیتا ہے تو ٹانگیں کام کرنا چھوڑ دیتی ہیں. دماغ آپ کی زبان کو آرڈر دیتا ہے, بھائی بس کر, 1 گھنٹے کا بیان ہو گیا, ایک جمعہ ہمیشہ لیٹ ہو رہا ہے تو تھوڑا جلدی کر لے, بیان جلدی ختم کر لے. یہی ہوتا ہے نا. تو دماغ آرڈر دے گا تو زبان اگر بات سمجھ میں آئے گی اس کے دماغ کی تو رک جائے گی, نہیں سمجھ میں آئے گی تو چلتی رہے گی. لیکن آرڈر کون دیتا ہے, دماغ. دماغ کو جب سکون چاہیے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ دماغ سوچنا چھوڑ دے. تو دماغ کو سوچنا چھوڑنے کا آرڈر کون دے گا, دماغ دے گا کیا. آدمی اپنے سے بڑے کی بات مانتا ہے جو اس پہ آرڈر چلاتا ہے. دوسری بات, دماغ جب آرڈر دے گا تو یعنی دماغ اپنا ماتحت تھوڑی ہوگا. تو دماغ کو کوئی بھی آرڈر نہیں دے سکتا, دماغ کسی کی سنتا نہیں ہے. دماغ کو آرڈر وہ دے گا جو دماغ سے اوپر ہے, وہ اللہ ہے, اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے. اس لیے اللہ کہتے ہیں وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا, ہم نے بنایا ہے تمہاری نیند کو دماغ اور اس دنیا کا رشتہ ڈسکنیکٹ کرنے والا. نیند کو اللہ نے ایسا بنا دیا کہ آپ کے دماغ کا اس دنیا سے کنیکشن کیا ہوتا ہے, ڈسکنیکٹ, سوئچ آف ہو جاتا ہے. تاریں کاٹ دی جاتی ہیں, جو دماغ کی تاریں ہیں نا جو پھیلی ہوئی ہیں, جو دیکھ رہا ہے دھوپ ہو رہی ہے, بارش ہو رہی ہے, نہیں ہو رہی ہے, گرمی ہو رہی ہے, سردی ہو رہی ہے, چمونی آپا کیا کر رہی ہیں, اور بیگم کچن میں کیا کر رہی ہے, اور میری بچی کا فون کیوں نہیں آیا, میرا بچہ ابھی تک کم وقت 3 بج کے گٹر کے ڈھکن پہ کیوں بیٹھا ہوا ہے, صبح 1 بجے تک. یہ سارے مسائل کھوپڑی میں گھومتے ہیں کہ نہیں گھومتے. ہاتھ تھا کہ آدمی جب سونے کے لیے لیٹتا ہے تو اور زیادہ گھومنا شروع کر دیتا, جب لائٹ آف ہوتی ہے تو اور دماغ فریش ہو کے سوچنا شروع کر دیتا ہے. اب آپ اپنے دماغ کو آرڈر دے کے سو جا, دماغ کبھی بھی آپ کے کہنے پہ بولو نہیں سوئے گا. آپ سمجھاتے نا بے سو جا, بے سو جا, بے سو جا. اب جتنا دماغ اپنے آپ کو سونے کو آرڈر کرے گا اتنا ہی دماغ جاگے گا, کیونکہ آرڈر کرنے کے لیے جاگنا ضروری ہے. سوتا ہوا مینیجر کسی کو آرڈر نہیں کر سکتا. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ سوتا ہوا آدمی اپنے ہاتھ کو آرڈر کر سکتا ہے, بولو. آپ جاگ رہے ہیں نا, آپ نے اپنے ہاتھ کو آرڈر کیا بھائی یہ گلاس پکڑ لے, ہاتھ گلاس پکڑ لیتا ہے. جب آپ سو رہے ہوتے ہو تو آپ کا دماغ آرڈر کرتا ہے اپنے ہاتھ کو کہ یہ گلاس پکڑ لے. کیوں؟ دماغ ابھی کیا کر رہا ہے, سو رہا ہے. تو سوتا ہوا دماغ جیسے آپ کے اعضاء کو آرڈر نہیں کر سکتا تو وہ اپنے آپ کو بھی آرڈر نہیں کر سکتا. اور جاگا ہوا جب تک ہے, آرڈر کرنے کے لیے جاگنا ضروری ہے, اور جاگا ہوا ہے تو سوئے گا نہیں, سویا ہوا ہے تو جاگے گا نہیں. تو یہ ایک دوسرے کے اپوزٹ ہے. اس لیے دماغ اپنے آپ کو سونے کا آرڈر کبھی بھی نہیں کر سکتا. اس لیے کہتے ہیں کہ نیند آپ کے اپنے اختیار میں نہیں ہے. آپ کے اپنے اختیار میں بستر پہ سونے کے لیے لیٹنا اور لائٹ کو آف کر دینا, شور شرابے کو ختم کر دینا, یہاں تک آپ کے اختیار میں ہے. دماغ میں نیند مسلط کرنا یہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے. یہ اللہ کی رحمت ہے کہ جب آپ بستر پہ آنکھ بند کر کے لیٹتے ہو,
अल्लाह कहते हैं अल्लाहु यतवफ़्फ़ल अनफुसा हीना मौतिहा वल्लती लम तमुत फी मनामिहा, हम तुम्हारे अंदर से रूह खींच लेते हैं जब तुम्हारी नींद का वक्त होता है। व युरसिलुल उखरा, और फिर अल्लाह तुम्हारी इस रूह को सुबह के वक्त तुम्हारी बॉडी में लौटा देते हैं। दिमाग का सोना, ये रूह निकलने से कितनी जिंदगी निकल गई ना। जो चल रहे फिर रहे थे, हंस रहे थे, मुस्कुरा रहे थे, इसको रूह से ताबीर किया है, हयात से ताबीर किया है। ये वाली हयात वक्ती तौर पर खत्म हो जाती है। तो ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है कि अल्लाह आपका सुबह का मतलब अल्लाह आपका दिमाग का कनेक्शन इस दुनिया से डिस्कनेक्ट, जब डिस्कनेक्ट हुआ तो सोचना छोड़ दिया दिमाग ने। सोचना छोड़ता है तो वो 4, 5, 6, 8 और कराची में तकरीबन 13 घंटे सोने के बाद वो दिमाग क्या हो जाता है, सिर्फ फ्रेश ही नहीं होता बल्कि बेकार हो जाता है। वो वजह उसकी है कि जब किसी बॉडी को बहुत ज्यादा आराम दे दिया जाए ना तो वो आज़ा नकारा होना शुरू हो जाते हैं। आप वॉकिंग करते हो, चलते 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 थक गए, फिर बैठो आप, फिर इतना बैठो जितने में टांगे रिलैक्स हो जाएं। जब रिलैक्स हो गई, सुकून मिल गया, फिर चलो या कोई और काम करो। लेकिन आप ऐसे बैठे 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 दर्द की आपकी कमर थक गई तो आप लेट गए। अब आप ऐसे लेटे कि पुलिस भी आके नहीं आपको उठा सकती, तो थोड़े दिनों में आप बैठने के काबिल रहेंगे ही नहीं, थोड़े दिनों में आप चलने के काबिल रहेंगे ही नहीं। तो ऐसे याद रखें, दिमाग को भी आराम चाहिए एक हद तक। इतना सोना कि दिमाग को जितना आराम चाहिए था, फ्रेश हो गया, फिर सोए जा रहा है, फिर सोया है, तो इसका मतलब दिमाग में सोचने समझने की सलाहियत खत्म होने वाली है थोड़े दिनों में। भैंस में सोचने की सलाहियत होती है, एक ही जगह खड़े 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 जिंदगी गुजार देती है वो। क्या ख्याल है? अगर उसमें सोचने की सलाहियत होती ना, वो लाते मार मार के भगाती है आपको, कम से कम टीका ना लगाने देती। कहती भाई मेरा दूध निकाल लिया, खिला लिया, पिला लिया, बस सही है, 5 किलो 10 किलो बहुत है तुम्हारे लिए। कितना दूध देती है मुझे तो पता नहीं, 10 किलो 15 किलो जो भी है, अब काफी है। अब ये क्या ठोक ठोक के मुझे नचोड़ मेरी हड्डियों का जूस क्यों निकाल रहा है तू? भैंस को कोई होश नहीं होता, इस्तेमाल ही नहीं हो रहा उसका दिमाग। सोचेगी तो दिमाग सोचने से इसकी ताकत बढ़ती है, खूब समझ लें। ये जो बादाम खा खा के दिमाग की ताकत को बढ़ी है, मौजू नहीं है, जल्द कहां निकल रहा हूं मैं, असल मौजू की तरफ जल्दी से आता हूं। एक जल्दी से एक सेहत की बात है ना, पार्सल हो जानी चाहिए। ये खूब समझ लें कि आजकल जो सेहत बनाने के टोटके आप लोग यूट्यूब पे देख रहे हो ना, ये खाने से ये चीज तेज होती है, ये खाने से ये होता है, कुछ भी नहीं होता इससे। मरोगे खा खा के, मर जाओगे। बम धमाका जैसे धमाका होता है ना, ऐसे एक दिन मर के हलाक हो जाओगे। खाना सिर्फ उसी के लिए ठीक है जो अपनी एनर्जी को यूटिलाइज कर रहा हो, वरना ये जो खा रहे हो ना, ये गले पड़ जाएगा दुनिया में भी आखिरत में भी। मत खाओ यूट्यूब पे देख देख के कि यार मुझे इतने बादाम खाने चाहिए, तो इतना पिस्ता खाना चाहिए, अखरोट खाने से दिमाग तेज होता है, और फला चीज खाने से और गाजर का हलवा से खून बनता है, और अखरोट के हलवे। जो खा रहे हो जितना ये भी बहुत ज्यादा है। एक गिलास सुबह दूध पीने से ये फायदा होता है? नहीं होता फायदा बिल्कुल ही। ये उन लोगों के लिए होता है जो दूध को फिर यूटिलाइज करें, एनर्जी कहीं खपे तो सही। पूरा नाश्ता आपने कर लिया डबल रोटी अंडों पराठों के साथ, उसके बाद एक गिलास दूध की जगह नहीं है उसमें, ये कैल्शियम नहीं पैदा करेगा, ये बीमारियां पैदा करेगा। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? गाजर का हलवा खून नहीं बनाएगा, शुगर का बीमार करेगा आपको। खोया खा रहे हैं, ये बहुत जबरदस्त है सेहत के लिए। जितनी खुराक हम खा रहे हैं, मैं अगर कसम उठा के बोलूं तो झूठी कसम नहीं होगी, ये चाहे आप इसमें जैतून पी लें, ये जैतून भी गले पड़ेगा आपके। जैतून की भी एक हद तक है ना। सबसे पहली बात तो ये कि आप कर क्या रहे हैं। मैं ऐसे ताकतवर लोगों को जानता हूं, उनकी खुराक इतनी थोड़ी है कि आप कहोगे यार इस तकल्लुफ की आपको जरूरत क्या है। ठीक है ना? तो जैसे खूब जहन में रखें, इंसान की में सेहत बनती है वर्जिश करने से, एक्सरसाइज करने से। थोड़ा खाए, अच्छा खाए। या तो जिम जा रहा हूं ना, कोई इतने डंड पेल रहा हो, फिर बकरे फोड़ दे, कोई मसला नहीं है। इतना ज्यादा एक्सरसाइज कर रहा हूं जैसे ये जिम वाले कर रहे होते हैं, फिर बकरे खा लें, कोई अपने खर्चे पे अगर खा रहे हैं। लेकिन आपके लिए बकरे का गोश्त, मछली, दूध, मक्खन और विटामिन डी के लिए और पता नहीं क्या क्या ले रहे हैं, ये कोई, इससे और मरोगे, बर्बाद हो जाओगे, इसका कोई फायदा नहीं है।